ہمارے اسٹیج پر استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، جو اہل علم کے ہاں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہیں خلاق عالم نے علوم عالیہ اور علوم نبوت سے خوب نوازا ہے۔ میں ان کی تشریف آوری کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ فاضلانہ خطاب سے مجھے اور آپ کو مستفیض فرمائیں۔ دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب صابر دامت برکاتہم العالیہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جناب صدر گرامی قدر اور معزز مہمانان گرامی، علماء کرام اور دوسرے احباب جو اس جلسہ میں شریک ہو رہے ہیں، یہ جلسہ اختتام بخاری شریف کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک علمی جلسہ ہے، علمی محفل ہے۔ مجھے بھی یہی زیب دیتا ہے کہ میں کوئی علم کی بات آپ کو سناؤں۔ نہ میں خطیب ہوں، نہ خطیبانہ کسی انداز اور نشیب و فراز سے واقف ہوں۔ ایک سبق پڑھانے والا ادنا سا مدرس ہوں۔ آپ میری بات کی طرف توجہ فرمائیں اور شوق ذوق سے اس کو لینے کی اور سننے کی کوشش فرمائیں۔ روح المعانی میں صاحب روح المعانی نے کسی حکیم کا قول نقل کیا ہے جو بہت ہی عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایو شیء ادرک من فاتہ العلم، جس سے دین کا علم فوت ہو گیا اور وہ حاصل نہ کر سکا، اسے دنیا کی کون سی چیز مل گئی؟ اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ وَأَيُّ شَيْءٍ فَاتَ مَنْ أَدْرَكَ الْعِلْمَ، جس کو دین کا علم مل گیا، دین کے علم سے وہ آراستہ پیراستہ ہو گیا، دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس سے فوت ہو گئی؟ اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے سلیمان، اختیار کر لو، مجھ سے علم لینا ہے یا تم نے ملک و مال لینا ہے؟ جو چیز چاہو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ مجھے علم دے دے۔ اللہ نے ان کو علم دے دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کی تعریف فرمائی ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ نے علم دینے کے بعد ان کو ملک بھی دے دیا، مال بھی دے دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کے پیچھے ملک و مال خود بخود آتا ہے، لیکن ملک اور مال کے پیچھے علم کبھی نہیں سنو گے کہ آیا ہو۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار لوگ جی وہ اس کی وجہ سے عالم بن گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن عالم اپنے علم کی وجہ سے جی اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، بڑے بڑے عہدے اور منصب بھی مل جاتے ہیں۔
جی دین کے علم کے پیچھے سب کچھ ملتا ہے اور علم کے پیچھے دنیا کے پیچھے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو حضرات گرامی، یہ مدرسہ جہاں ختم بخاری شریف ہوا، دورہ حدیث کے طلباء نے سال بھر بخاری شریف کا سبق پڑھایا اور ان کے استاذ محترم شیخ الحدیث نے ان کو یہ کتاب ختم کرائی۔ جی حضرت جی خواجہ خلیل احمد صاحب زید مجدہم کی زیر نگرانی یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہا۔ آج اختتامی مجلس ہے، آج وہ سلسلہ جی بند ہو رہا ہے اسباق کا جو سال بھر چلتا رہا ہے۔ جی مجھے یہ بتانا ہے آپ حضرات کو اور ان طلباء کو جی اور علماء کی خدمت میں بھی مجھے دست بستہ عرض کرنا ہے کہ علم کے فضائل اور مناقب جی ہم سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ کون سے علم کے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں یہ جتنے فضائل مناقب علم کے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کو بتائے جاتے ہیں، یہ علم نافع کے فضائل ہیں، علم زار کے فضائل نہیں ہیں۔ ہماری کوشش رہتی ہے، ہم طلباء کو سال بھر پڑھاتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان بچوں کو نافع علم پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما۔ اللہ سے ہم کون سے علم کی درخواست کرتے ہیں؟ علم نافع، علم زار ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ علم نافع کمال ہے، علم نافع منزل ہے، علم نافع ان مدارس کا ہدف ہے اور علم نافع کی طرف ان مدارس کا سفر رواں دواں ہے۔ یہ قافلہ علم نافع کا طالب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں علم نافع وہ ہوتا ہے جس علم سے جی علم حاصل کرنے والے شخص کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ جس علم پڑھنے پڑھانے سے اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جس علم کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ کا ڈر پیدا ہو، یہ نافع ہوتا ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں جو علم انسان کو اپنے عیبوں پر مطلع کرے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے۔ علم نافع کا کام یہ ہوتا ہے اپنے عیبوں پر مطلع کرتا ہے۔ جو دوسرے کے عیبوں پر مطلع کرے اور گرفت کروائے جو علم، وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ میں نے پڑھا، جی جناب نے فرمایا اللہ کا جس عالم کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے، جس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر اپنے عیوب پر ڈال دیتے، وہ اپنے عیوب کو دیکھتا ہے، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، وہ دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ علم نافع کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کے اپنے عیبوں پر مطلع کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم بڑے بھٹکے ہوئے ہیں، بڑے بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ گم کردہ لوگ ہیں ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھیں گے، ایسے بیٹھتا ہے، ایسے چلتا ہے، ایسے گفتگو کرتا ہے۔ یہ بیماری ہم مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے، عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں اس سے کچھ کم ہے، بیماری دونوں کو لگی ہوئی، حتیٰ کہ یہ مثل مشہور ہو گئی کہ انسان کو جی دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو علم نافع
وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا